رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ کتاب الوحی کی 7ویں حدیث مبارکہ کا درس جاری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہرقل کو خط بھیجا تھا، اس خط کا ذکر اور اس کے مضمون سے پہلے جو حصہ ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں، جس میں ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو ہرقل نے اپنے دربار میں طلب کیا اور ابو سفیان کو آگے کھڑا کیا، ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کیا، اور ابو سفیان سے مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے، اور پھر ابو سفیان کے دیے ہوئے جوابات کی روشنی میں اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے واقعی سچے پیغمبر رسول ہیں۔ اور اس نے کہا ابو سفیان کو کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو، اگر یہ بالکل حق و درست ہے اور آپ نے ان جوابات میں سچائی کو اختیار کیا ہے، تو پھر وہ عنقریب میری ان قدموں والی جگہ کے مالک ہوں گے، یہ میرا ملک یہ بھی ان کے زیر تسلط آ جائے گا۔ اور مجھے اس بات کا تو علم تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ تم میں سے یعنی عرب میں سے، اہل عرب میں سے وہ ہوں گے۔ بس اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ میں ان تک رسائی حاصل کر سکوں گا تو میں ضرور ان کی ملاقات کی خاطر مشقت اٹھاتا۔ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں کو دھوتا، لیکن اب بیچ میں رکاوٹ کیا ہے کہ اگر میں ان کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہوں تو میری سلطنت چلی جائے گی اور میری جان کو خطرہ ہے، تو اس وجہ سے وہ اسلام لانے سے محروم رہا۔ آگے پھر خط کا ذکر ہے جس میں ہمیں بھی ترغیب ہے کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اس اہم فریضے کو بالمشافہ لوگوں سے مل کر ملاقات کر کے اس کی ادائیگی کی جائے، اور خط کے ذریعے بھی اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اب نئی شکل ہے خط کی، موبائل پر کال یا موبائل کے ذریعے میسج، تو میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے بھی آپ دوسروں کو دین کی دعوت اور دین کے احکام پر عمل کی ترغیب اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ تو آپ جہاں رہتے ہیں گرد و پیش اپنے آس پاس کے ماحول میں بھی نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں، اور جتنے بھی جدید ذرائع آ گئے ہیں تو ان میں سے جن ذرائع کو آپ استعمال کرنے پر قادر ہیں تو ان کو استعمال کر کے دین کی دعوت کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی طاقت کے مطابق عام کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا، اس میں ہمارے لیے یہ ہدایت ہے کہ جیسے آپ نے خط لکھا ہے تو جہاں تک آپ گئے ہیں وہاں تو آپ نے دین کی دعوت دی ہے، جیسے مکہ میں آپ نے دی ہے، مکہ سے پھر آپ مدینہ پاک آئے ہیں، یہاں کے لوگوں کو دی ہے، آس پاس دی ہے، طائف میں آپ گئے ہیں دعوت دینے کے لیے، اور جہاں آپ بالمشافہ خود
آپ وہاں تشریف نہیں لے جا سکے تو وہاں آپ نے خطوط بھیجے ہیں، اور تو خطوط کے ذریعے سے آپ نے اسلام کی دعوت پہنچائی ہے۔ تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو اے رسول مکرم، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اس کو آپ آگے پہنچا دیں۔ اور بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگرچہ ایک ہی آیت تمہیں معلوم ہو تو آگے پہنچا دو۔ ایک حدیث معلوم ہے، ایک آیت معلوم ہے، دین کی ایک بات آپ کو معلوم ہے تو آپ آگے پہنچائیں۔ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یعنی آپ کا خط مبارک منگوایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ بن خلیفہ کلبی کو دے کر عظیم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور عظیم بصرہ نے وہ خط ہرقل کے پاس بھیج دیا۔ دہیہ بن خلیفہ کلبی کو آپ نے خط دیا اور حکم فرمایا تھا کہ جو بصرہ کا گورنر ہے اس کے پاس یہ خط لے جاؤ، اور یہ جو بصرہ ہے یہ مدینہ پاک اور دمشق کے مابین ایک شہر ہے جس کو حوران بھی کہتے ہیں۔ تو یہ خط آپ نے عظیم بصرہ کے پاس بھیجا، اور پھر اس نے عدی بن حاتم طائی، عدی بن حاتم کو دہیہ بن خلیفہ کلبی کے ہمراہ ہرقل کی طرف بھیجا۔ تو عدی بن حاتم اس وقت نصرانی تھے، بعد میں پھر وہ ایمان لائے ہیں اور اخیر دم تک اسلام میں ثابت قدم رہے۔ تو اب دہیہ بن خلیفہ کلبی عدی بن حاتم کے ہمراہ وہ خط لے کر ہرقل کے پاس گئے۔ تو ہرقل اس وقت اپنے دارالسلطنت اور دارالخلافہ حمص سے ایلیا یعنی بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ گزشتہ درس میں نے بتایا تھا کہ اہل فارس پر اس کو شاندار فتح ملی تھی، مقبوضہ علاقے اس نے چھڑا لیے تھے۔ تو اس فتح کے شکرانے میں پیدل چل کر حمص سے بیت المقدس آیا، راستے میں اس کے لیے قالین بچھائے گئے۔ تو یہ ایلیا میں تھا بیت المقدس میں، تو وہاں پر یہ خط بھی پہنچ گیا۔ فقرأہ، تو اس نے اسے پڑھا۔ تو اب جب یہ خط پڑھا گیا وہ اپنے وہاں جو بھی بلڈنگ ہوگی، عمارت ہوگی یا محل ہوگا، تو وہاں وہ خط اس نے پڑھا، اور وہاں پر جو عظماء روم ہیں، اس کے اراکین سلطنت ہیں، وہ بھی لازمی بات ہے اس کے ساتھ ہوں گے اور اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اگلا جو مضمون ہے وہ بتا رہا ہے۔ تو اب خط کا جو مضمون ہے آگے سے شروع ہو رہا ہے، فَإِذَا فِيهِ، اس میں یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ خط اللہ کے بندے محمد اور اللہ کے رسول کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کی جانب ہے۔
سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی اختیار کی۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد، بے شک میں تجھ کو بلاتا ہوں، تجھ کو دعوت دیتا ہوں بدعایت الاسلام، اسلام کی طرف۔ دعایا اس کو آپ یا تو مدعون کے معنی میں کر لیں، تو میں تم کو دعوت دے رہا ہوں اس چیز کی جس کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی اسلام۔ یا پھر دعایا داعیاتن کے معنی میں کریں تو پیچھے جو ہے کلمہ اس کا محذوف مان لیں، ادعو کا بکلمات داعیات، میں ایسی کلمے کی، ایسی بات کی دعوت دیتا ہوں جو تجھے اسلام کی طرف بلانے والا ہے۔ میں تجھ کو اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں، اسلم تسلیم، اسلام لے آؤ، سلامتی پاؤ گے اور اللہ تجھ کو دگنا اجر عطا کرے گا۔ اور اگر فإن تولیت، اگر تو نے اسلام قبول کرنے سے اعراض کیا تو بے شک تجھ پر تیری رعایا کا، تیرے کاشتکاروں کا گناہ بھی ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے اور برابر ہے۔ اور وہ 3 باتیں ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب نہ بنائیں۔ فإن تولوا، اگر تم ان باتوں سے اعراض کرو تو پھر تم اے مسلمانوں کہہ دو کہ اے لوگو تم گواہ رہو اس بات کے کہ ہم تو فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ تو اس میں ایک تو معلوم ہوا کہ جب آپ کسی کو خط لکھیں تو اس کی ابتدا تسمیہ سے کریں۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا تو اس کی ابتدا تسمیہ سے کی ہے، جس کا سورہ نمل میں ذکر موجود ہے۔ تسمیہ کے بعد پھر خط لکھنے والا اپنا نام لکھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لکھا ہے محمد، آگے عبداللہ، اللہ کا بندہ، عاجزی اور انکساری والا لفظ آپ نے استعمال کیا۔ پہلے اپنا اللہ کا بندہ کہا اور پھر اللہ کا رسول کہا۔ تو یہ اپنا تعارف اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ تو اب جس کی طرف خط لکھا گیا ہے، آگے الہ کے بعد اس کا نام لکھا ہے ہرقل، یہ دمشق کے وزن پر ہے، دمشق ہرقل۔ ہرقل بھی ہے لغت ہرقل، لیکن ہرقل دمشق یہ زیادہ معروف ہے۔ تو ہرقل کا معنی چھلنی ہے، اور اس کا معنی چیرنا بھی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کی والدہ دوران ولادت فوت ہو گئی تھی، تو پیٹ چیر کر اس کو نکالا گیا، تو اس وجہ سے ہرقل اس کا نام معروف ہوا۔ واللہ عالم۔ تو یہ روم کا بادشاہ تھا، تو اس دور کے اندر مختلف ممالک اور مختلف ریاستوں کے بادشاہوں کے مختلف القاب ہوا کرتے تھے۔ تو جو ایران کا بادشاہ تھا اس کا لقب تھا کسریٰ، اور روم کے بادشاہ کا لقب ہے قیصر، ٹھیک ہے، اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی، اور جو قبطی قوم ہے تو قبطی جو ہیں ان کے بادشاہ کا لقب ہے فرعون، اور مصر والے جو ہیں ان کے بادشاہ کا لقب ہے عزیز، ٹھیک ہے۔
اسے ترک جو ہیں وہ خاقان، اسی طرح مختلف فغفور یہ چین کے بادشاہ کا لقب تھا۔ تو اس طرح مختلف ممالک کے بادشاہوں کے مختلف القاب ہیں۔ تو یہاں پر ہرقل ہی لکھا ہے، باقی یہ خط اور روایات میں بھی اس کا ذکر ہے، وہاں پر کیسر روم کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ عظیم الروم لکھا، مالک الروم نہیں لکھا۔ اور بعد میں لکھا ہے کہ جب یہ خط پڑھا جانے لگا تو ہرقل کے بھائی نے یہ خط چھین لیا تھا، جو پڑھ کے اور اس کی ٹرانسلیٹ کر کے اس کو سنا رہا تھا ترجمان، تو اسے خط چھین لیا اور پھاڑنے کا ارادہ کیا یا پھینکنے کا ارادہ کیا، تو اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا بھی ابھی تک تو ہم اس کے جو مضمون ہے اس پر اطلاع ہمیں نہیں ملی اور معلوم ہی نہیں ہوا، اور اس سے پہلے تم اس کو ضائع کرو گے۔ اس نے کہا بھی یہ جو لکھنے والا خط شخص ہے یہ متکبر ہے، اپنا نام پہلے لکھا ہے، تمہارا نام بعد میں لکھا، پھر عظیم الروم لکھا، ملک الروم نہیں لکھا۔ تو اس نے کہا دیکھیں اگر وہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان کو اپنا نام پہلے ہی لکھنا چاہیے تھا، اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے عظیم الروم لکھا، ملک الروم نہیں لکھا، تو میں کوئی روم کا مالک تو نہیں ہوں، تو میں تو یہاں کا ایک وہ اس کا بادشاہ یا یہاں کا جو بھی ملک کا حاکم ہوتا ہے تو ایک حاکم کی حیثیت ہے، لیکن وہ اصل مالک تو نہیں ہوں میں۔ تو انہوں نے ٹھیک لکھا ہے، تو انہوں نے پھر یہ خط کو پڑھنے دو۔ تو تسمیہ سے خط کی ابتدا کی جائے، پھر خط لکھنے والا وہ اپنا نام لکھے، اور پھر جس خط بھیجا گیا ہے مرسل الیہ پھر اس کا نام لکھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو نام آ گیا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا تعارف آ گیا کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ہرقل کا بھی تعارف آ گیا کہ وہ جو روم ہے، روم کے علاقے کا وہ حاکم ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، تو سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ تو کافر کو سلام میں پہل نہیں کر سکتے، تو اگر وہ ہدایت کی پیروی کرے گا تو ٹھیک ہے، اس پہ وہ سلامتی کا وہ حقدار بن جائے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ تو اگر کافر کو سلام کرنے میں پہل کرنی پڑ جائے تو آپ سلام یوں کریں گے، سلام علی من اتبع الہدی۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد تو یہ کلمہ معروف ہے، اما بعد اللہ تعالیٰ کی حمد، اور حمد کے بعد اور درود کے بعد یہ کہا جاتا ہے۔ یہاں درود کا ذکر تو نہیں ہے، اللہ کی حمد کا ذکر ہے، اللہ کے نام کا ذکر ہے۔ تو حمد کے بعد آگے یہ تو خط کا جو عنوان ہوتا ہے، تو عنوان کے طور پر یہ کلمات آ جاتے ہیں۔ اب آگے اس کا مضمون شروع ہو رہا ہے خط کا۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامتی پاؤ گے، اللہ تعالیٰ تجھے دگنا اجر عطا کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر اسلام لاؤ گے تو سلامتی پاؤ گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آخرت کی سلامتی وہ تو واضح ہے کہ اس کا مراد ہونا، کیونکہ اسلام لانے کا مقصد ہی آخرت کی سلامتی ہے، اور چونکہ عام لفظ ہے اسلم تسلیم، تو ظاہر یہی ہے کہ دونوں جہانوں کی سلامتی ہے۔ تو اس کو خطرہ تھا اپنے اقتدار کا اور اپنی جان کا، تو جبکہ اس خط کے اندر آپ نے اس کو فرما دیا تھا کہ اگر اسلام لاؤ گے تو سلامتی پاؤ گے، اللہ تجھے دگنا اجر عطا کرے گا۔ پہلے جس نبی پر تمہارا ایمان ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر، کیونکہ عیسائی تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، اب دوسرے نبی پر ایمان لاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو دو نبیوں پر ایمان لانے کا اجر، دگنا اجر آپ کو ملے گا۔
قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے سورۃ القصص کے اندر، جو دگنا اجر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اصل عمل سے بڑھا کر اجر عطا کرتا ہے اپنے فضل سے، 10 گنا، 700 گنا، پھر جس کے لیے چاہے اور جتنا چاہے بڑھا دے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اگر تو نے اراد کیا، اسلام لانے سے اراد کیا، منہ پھیرا، تو پھر تجھ پر تیری رعایا کا گناہ بھی ہوگا۔ یہ ہے لفظ یریسین، تو یریس بر وزن ہے فعیل، یریس، تو یریس کی جمع بن گئی یریسین، اور پھر بعض 2 یا آخر میں لگاتے ہیں، یعنی یریس کے آخر میں یا نسبت یہ لگا دیتے ہیں تشدید والی، یریسیون، پھر جمع بنے گی یریسیین، تو یریس کی جمع یریسین، یریسیون کی جمع یریسیین، اور پھر یہ یا ہے اس کو الف سے بھی بدل سکتے ہیں، تو یریسین اور اریسین، یریسیین اور اریسیین، تو یہ 4 الفاظ ہو گئے۔ تو اس کو کہتے ہیں کاشتکار کو، فلاح، کاشتکار جو حراس یعنی کسان ہے، تو کیونکہ رعایا کے زیادہ لوگ کاشتکار تھے اس لیے یہ لفظ بولا گیا۔ مقصود رعایا ہے، تو رعایا ہے وہ بادشاہ کے پیچھے ہوتی ہے، تو بادشاہ اگر اپنا دین بدلتا ہے تو وہ بھی بدل لیں گے آسانی سے، بادشاہ نہیں بدلتا تو پھر بادشاہ کے دین کے بدلنے کے بغیر دوسروں کے لیے بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب اگرچہ آدمی پر اپنے برے عمل کا ہی گناہ ہے نا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تو انسان کے لیے وہی ہے جو جس کی اسے کوشش کی، لیکن وہ جتنی کوشش کی اتنا ہی اگر اس کو اجر دیا جائے تو یہ اللہ کا عدل ہے، تو اس سے زیادہ اللہ دے دے تو پھر یہ اس کا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو باعتبار عدل کے آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور باعتبار فضل کے اس سے زائد بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو گناہ ہے، تو جو آدمی نے کیا ہے تو اس کو اسی کی سزا اسی کو ملنی ہے نا۔ اب دوسروں کا جو گناہ ہے تو آیت تو کہہ رہی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کا گناہ اس پر بھی ہوگا، تو یہ نہیں ہے کہ ان پر نہیں ہوگا، ان پر بھی ہوگا اور اس پر بھی ہوگا۔ جو معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ اس نے اچھا طریقہ رائج کیا، من سنّ فی الاسلام سنۃ حسنہ، تو اچھا طریقہ رائج کیا، تو اب جتنے لوگ اس کی پیروی کریں گے اور اس اچھے طریقے کو اختیار کریں گے، تو جتنے بھی اس عمل کو اپنائیں گے ان کی اس نیک عمل کا ثواب ملے گا، اور جس نے یہ طریقہ رائج کیا تھا، جس کی طرف سے اس کی ترغیب تھی، تو جو محرک تھا اس عمل کا، تو اس کو ان سب عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جو عمل کرنے والے ہیں ان کے عمل میں بھی ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس سے جس نے برا طریقہ رائج کیا اس پر اس کے برے عمل کا گناہ ہوگا۔ اچھا، پھر جتنے لوگ اس کی تحریک اور اس کی ترغیب پر یا اس کی ترویج پر اس برائی کو اختیار کریں گے، گناہ کا کام کریں گے، تو ان سب کا گناہ بھی اس کو ملے گا جس نے اس کو رائج کیا تھا، اور جو گناہ کرنے والے ہیں ان کے گناہ اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اب اگر یہ ایمان لاتا ہے تو اس کی ترغیب پر پھر دوسرے لوگ بھی ایمان لاتے تو ان کا بھی ثواب ملتا، اور اگر نہیں ایمان لایا، دوسرے بھی نہیں لا رہے، تو اب یہ ان کے لیے رکاوٹ بنا ہے۔ تو اس اعتبار سے جس دین پر وہ ہے دوسرے بھی اسی کو اختیار کر رہے ہیں، یہ اگر اس پر باقی ہے، قائم ہے، اس نے نہیں بدلا، وہ بھی نہیں بدلیں گے اپنے دین کو، تو اب ان کا گناہ بھی اس کے ذمے ہوگا۔
ٹھیک ہے نا؟ تو جو حدیث قرآن میں آیا ہے نا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، تو وہ اس وقت ہے کہ جب دوسرے کے گناہ میں اس کا کوئی دخل نہ ہو۔ لیکن اگر یہ اس کے لیے ترغیب کا باعث بنتا ہے اور اس کی تحریک پر یا اس کو کسی طرح سے اس کے گناہ کرنے میں اس کو بھی کوئی دخل ہے ترغیب کے حوالے سے کسی حوالے سے، تو پھر یہ اس میں گناہ کے اندر یہ بھی شریک ہوگا۔ آگے آپ نے سورہ آل عمران کی وہ آیات مبارکہ اس آیت کا ذکر کیا ہے جس میں فرمایا گیا اے اہل کتاب، کیونکہ وہ عیسائی تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اہل کتاب تھا، تو یہ جو دعوت دینے کے لیے بہترین اور موزوں آیت تھی اس کا ذکر کیا۔ اب یہ سوال یہی ہے کہ یہ آپ نے خطوط دعوت اسلام کا سلسلہ وہ صلح حدیبیہ کے بعد کیا، تو صلح حدیبیہ 6 ہجری کے اندر ہے، تو 6 ہجری کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ سورت تو بعد میں اتری ہے سورہ آل عمران، تو آیت بھی بعد میں اتری ہوگی، تو یہ پہلے سے پھر آیت کا ذکر کہاں کیسے آ گیا 6 ہجری کے اندر؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان کی ساری آیات وہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہوں تو ایسا نہیں ہے۔ بعض آیات بعض صورتوں کی وہ پہلے نازل ہوئیں، بعض دیر سے نازل ہوئیں، بعض صورتیں مکی ہیں، بعض آیتیں مدنی ہیں، بعض صورتیں مدنی ہیں، بعض آیتیں مکی ہیں۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل ہونے کے بعد جس ترتیب سے صحابہ کو لکھوایا تو وہ اس ترتیب پر لکھا گیا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پہلے یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی محدث ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور میری امت میں یہ عمر فاروق ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی مشورہ پیش کیا، تو جن کلمات کے ساتھ انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس طرح کیا جانا چاہیے، تو وہ انہی کلمات کے ساتھ الفاظ کے ساتھ بعد میں آیات اتر آئیں۔ تو پہلے جو انہوں نے بولا تھا وہ اس وقت آیت تو نہیں اس کو کہتے تھے قرآن کی آیت ہے، لیکن بعد میں انہی الفاظ میں وہ آیت اتر آئی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر وہ کلمات لکھے ہوں، بعد میں وہ قرآن کی شکل میں آ گئی ہو، کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کے نازل ہونے سے پہلے آپ وہ آیت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ متعدد بار ایسا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو بدرجہ اولیٰ ایسا وہ ہو سکتا ہے۔ تو اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یعنی ہمارے قرآن کے اندر بھی ہے اور تمہاری انجیل کے اندر بھی ہے اور تورات کے اندر بھی ہے۔ ہم تمہیں اس بات کی طرف بلا رہے ہیں جو تمہارے اور ہمارے بین مشترکہ بات ہے، تمہاری کتاب ہماری کتاب اس پر متفق ہے۔ وہ کیا ہے مشترکہ بات؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنائیں۔ عزیر علیہ السلام کو یہودی کہتے تھے ابن اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانی کہتے تھے ابن اللہ، وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، یہ شرک کی ایک صورت ہے۔ تو وہ جو نصارہ جو کہتے ہیں وہ 3 خدا تثلیث کے قائل تھے، ٹھیک ہے، اور اس بارے میں ان کے مختلف نظریات تھے، تو اس لحاظ سے وہ جب معبود مان رہے ہیں تو پھر عبادت بھی ہوگی، تو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانیں اور کسی کی عبادت نہ کریں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں کسی بھی لحاظ سے، اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب نہ بنائیں۔ اب رب نہ بنائیں، ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح روایت ہے، عدی بن
عدی بن حاتم جب یہ ایمان لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، تو انہوں نے سونے کی سلیب وہ گالے میں پہنی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عدی، آپ اس کو گلے سے اتار کے پھینک دے۔ پھر عدی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو سورہ توبہ کی بعض آیات پڑھتے ہوئے سنا، تو جس میں یہ ذکر ہے کہ جو عیسائی ہیں اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے عیسائیوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو رب بنا لیا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگ، جب میں بھی عیسائی تھا تو ہم تو اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو رب نہیں بناتے تھے، رب تو اللہ کو مانتے ہیں۔ پھر میں اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے علماء اور تمہارے احبار جو ہیں علماء مشائخ، جس کو حلال کہہ دیں تو باقی سب اس کو حلال مانتے تھے، جس کو وہ حرام کہہ دیں اس کو حرام مانتے تھے؟ تو کہا کیا جی ہاں۔ تو فرمایا کہ یہی ہے رب بنانا، کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے علماء مشائخ اگر کسی چیز کو حلال کہتے ہیں تو تم اس کو حلال مان رہے ہو، حرام کہتے ہیں تو حرام مان رہے ہو، تو اللہ کے مقابلے میں تم نے ان کو رکھ لیا۔ تو اصل تو ہے جو جس کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ تو اب تورات میں جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، اور جو حرام لکھی وہ حرام ہے، لیکن تمہارا طریقہ کیا ہے کہ اپنے علماء مشائخ ان کی بات حرف آخر وہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ہو اور مخالف ہو۔ تو یہی جو ہے نا وہ رب بنانا مراد ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، وہی آخری حکم ہے، اور علماء کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر وہ واضح نہیں ہے تو اپنے علم اور اجتہاد کی بنا پر اس کو واضح کر کے لوگوں تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، ان کی یہی ذمہ داری ہے، اور جو سچے لوگ ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر اب 3 باتوں کی دعوت دی گئی جو مشترکہ ہیں، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور ایک دوسرے کو رب نہ بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ ہی معبود برحق ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہی سب کا رب ہے۔ تو اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ جس کو چاہے تو وہ حلال کہے، جس کو چاہے وہ حرام کہے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو حق نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم منہ پھیرو اور ہماری دعوت اسلام کو قبول نہ کرو، اگر تم اعراض کرو، تو پھر اے مسلمانوں تم ان کے سامنے کہہ دو کہ تم لوگ سارے گواہ بن جاؤ، ہم تو فرمانبرداری کرنے والے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کے سوا کسی کو نہ معبود مانیں، نہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو رب بنائیں، ہم تو گردن جھکانے والے ہیں، تم مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے۔ قال ابو سفیان، اب یہ خط کا مضمون کمپلیٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اگلا حصہ چونکہ اب آپ کا پیریڈ مکمل ہو گیا، تو انشاءاللہ بقیہ اس کا حصہ پھر انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔